بک سونک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایکیگائے کے جاپانی تصور کی بنیاد کو سمجھا تھا۔ جی، یعنی زندگی میں ایک ایسا مقصد تلاش کرنا جو ہر صبح بستر سے اٹھنے کی وجہ بنے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی متاثر کن خیال ہے، لیکن اکثر ایسے بڑے نظریات تھوڑے تجریدی لگتے ہیں، ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ اس خوبصورت خیال اور ہماری روزمرہ کی جو گہما گہمی بھری زندگی ہے اس کے درمیان پل کیسے بنایا جائے؟ بالکل صحیح، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب صرف فلسفہ نہیں رہتی بلکہ ایک عملی گائیڈ بن جاتی ہے۔ اچھا، آج ہم جن ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کتاب ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں 3 سراغ دیتی ہے۔ 3 سراغ وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے ایک طاقتور نفسیاتی حالت جسے فلو کہتے ہیں۔ دوسرا، دنیا کے سب سے طویل عمر پانے والے لوگوں کی دانشائی۔ اور تیسرا؟ بن سکتا ہے۔ زبردست! تو آئیے اس گہری کھوج کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا بڑا آئیڈیا ہے یہ فلو کا تصور۔ میں نے یہ لفظ کافی سنا ہے، لیکن یہ ہمیشہ تھوڑا پراسرار سا لگتا ہے۔ آخر ہمارے اندر ہوتا کیا ہے جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، فلو وہ حالت ہے جب آپ کسی کام میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ باقی دنیا جیسے غائب ہو جاتی ہے۔ وقت کا احساس بھی نہیں رہتا۔ بالکل، وقت کا احساس نہیں رہتا، بھوک پیاس بھول جاتی ہے اور آپ کا پورا وجود اس ایک کام پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ماہر نفسیات میہالی شیخ شنت میہالی، جنہوں نے اس پر دہائیوں تحقیق کی، وہ اسے بہترین تجربہ یعنی آپٹیمل ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف خوشی کا احساس نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک احساس نہیں، مطلب دماغ میں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی سائنسی وجہ ہے اس کی؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دماغی طور پر ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو خود تنقیدی، شک اور وقت کے احساس کو کنٹرول کرتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی پریفرنٹل کارٹیکس، وہ عارضی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اس عمل کو ٹرانزینٹ ہائپوفرونٹالٹی کہتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو بھول جاتے ہیں، زیادہ سوچنا بند کر دیتے ہیں اور آپ کا عمل اور شعور ایک ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر کوئی اس حالت کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لانا چاہے تو کتاب اس کے لیے کیا حکمت عملی بتاتی ہے؟ کتاب 3 اہم حکمت عملیوں پر زور دیتی ہے۔ پہلی یہ کہ ایک ایسا کام منتخب کریں جو آپ کی صلاحیتوں کے لیے ایک چیلنج ہو، لیکن اتنا بھی مشکل نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ اگر کام بہت آسان ہے تو آپ بور ہو جائیں گے، اور اگر بہت مشکل ہے تو پریشانی غالب آ جائے گی۔ فلو ان دونوں کے درمیان ایک میٹھے مقام پر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ بہت آسان نہ بہت مشکل۔ اور دوسری حکمت عملی؟ دوسری حکمت عملی ہے ایک واضح، ٹھوس مقصد کا ہونا۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے، آپ کو اس مقصد کا جنون نہیں پالنا۔ جیسے وہ اولمپک ایتھلیٹ والی مثال؟ بالکل، اگر کوئی اولمپک ایتھلیٹ ہر لمحہ صرف گولڈ میڈل کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ اپنی کارکردگی پر توجہ نہیں دے پائے گا۔ اسے حال میں رہنا ہوتا ہے۔ منزل اہم ہے، لیکن سفر سے لطف اندوز ہونا فلو کی کلید ہے۔ اور تیسری، جو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے، ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ مرکوز کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک دھوکہ ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی شواہد ہیں۔ کتاب میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کا حوالہ ہے جو بتاتی ہے کہ جو لوگ خود کو ملٹی ٹاسکنگ کا ماہر سمجھتے ہیں وہ اصل میں اتنے ماہر ہوتے نہیں ہیں۔ وہ دراصل ایک کام پر توجہ دینے والوں کے مقابلے میں بہت کم پیداواری ہوتے ہیں۔ ان کی پیداواری صلاحیت 60% تک کم ہو سکتی ہے۔ 60%؟ جی، کیونکہ ان کا دماغ مسلسل ایک کام سے دوسرے کام پر منتقل ہونے میں توانائی ضائع کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ آج کل کی زندگی میں خاص طور پر کام کرنے والے والدین یا مصروف پیشہ ور افراد کے لیے ملٹی ٹاسکنگ کوئی انتخاب نہیں ہے، یہ تو زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور عملی سوال ہے۔ تو کیا کتاب ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ بتاتی ہے، یا فلو صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پرسکون وقت کی لگژری ہے؟ کتاب اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس میں ایک اور تصور ہے جو یہاں مددگار ہو سکتا ہے۔
اور وہ ہے مائکرو فلو۔ مائکرو فلو؟ جی، یہ خیال کہ آپ کو فلو کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے عام کاموں میں بھی فلو تلاش کر سکتے ہیں، جیسے بل گیٹس کا ہر رات برتن دھونا۔ اچھا۔ وہ اسے کام سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اسے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا اصل نقطہ یہ نہیں کہ دنیا کا بہترین برتن دھونے والا بننا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہ مقصد صرف بڑے کاموں میں نہیں ملتا، یہ ایک ذہنیت ہے جسے دن کے سب سے عام حصوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور جاپان میں اس کی گہری ثقافتی جڑیں ہیں۔ وہاں تاکمی یعنی ماہر کاریگروں کا تصور ہے۔ جیسے جیرا اونو جو سوشی بناتے ہیں؟ جی، جیرا اونو جو اسی سال سے زیادہ عرصے سے روزانہ سوشی بنا رہے ہیں، ان کے لیے کام بوجھ نہیں بلکہ خوشی اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف نوکری نہیں، یہ ان کی زندگی کا فن ہے۔ تو فلو ہمیں لمحے میں خوشی اور مقصد تلاش کرنے کا ایک طاقتور نفسیاتی ذریعہ دیتا ہے، لیکن کیا یہ نظریہ پوری زندگی پر لاگو ہوتا ہے؟ کتاب کے مصنف نے اس کا حقیقی ثبوت کسی لیب میں نہیں بلکہ لمبی عمر کے اتمی ماہرین سے بات کر کے تلاش کیا، یعنی وہ لوگ جو 110 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ انہوں نے وہاں کیا پایا؟ انہوں نے پایا کہ ان سپر سینٹینیرینز میں کچھ حیران انگیز باتیں مشترک تھیں، اور یہ صرف خوراک یا ورزش کے بارے میں نہیں تھا۔ سب سے نمایاں چیز ان کا رویہ تھا۔ رویہ؟ جی، مثال کے طور پر جین کیلمنٹ جو 122 سال زندہ رہیں، ان کا راز تھا ان کا مذاق کا احساس اور لچکدار رویہ۔ وہ کہتی تھیں سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو 100 سال کی عمر تک سائیکل بھی چلائی تھی۔ جی بالکل۔ مجھے ان کے بارے میں ایک کہانی یاد ہے کہ انہوں نے 120 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی ترک کی۔ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے مذاق میں کہا کہ اب نان سموکر بننے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ جی، یہ رویہ، مذاق اور لچک کا یہ امتزاج واقعی کمال کا ہے۔ بالکل۔ یا والٹر برونین کو دیکھیں جو 114 سال زندہ رہے۔ ان کا منتر تھا، اگر آپ اپنے دماغ اور جسم کو مصروف رکھیں گے تو آپ ایک طویل عرصے تک یہاں رہیں گے۔ اور وہ مصروف رہتے تھے؟ بہت۔ وہ دن میں صرف 2 وقت کھانا کھاتے تھے، ورزش کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان تمام لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ان میں سے کوئی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بیکار نہیں بیٹھا۔ اور یہاں کتاب ایک اور دلچسپ تصور پیش کرتی ہے، اکیگائی آرٹسٹ کا، یعنی وہ لوگ جو کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ جی۔ جاپانی آرٹسٹ ہوکوسائی کا کال تو ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 سال کی عمر سے پہلے انہوں نے جو کچھ بھی بنایا وہ شمار کے قابل نہیں، اور 100 سال کی عمر میں وہ ایک شاندار درجے پر پہنچ جائیں گے۔ جی، اور جب وہ 110 سال کے ہوں گے تو ان کا ہر نقطہ اور ہر لکیر زندگی سے بھرپور ہوگی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ اس مغربی تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کا مطلب کام کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے۔ شاید یہ بہتر حکمت عملی نہیں ہے۔ شاید نہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے، اگر آپ کا کام آپ کا اکیگائی ہے، تو وہ آپ کو آخری سانس تک متحرک رکھتا ہے۔ یہ صرف کام نہیں رہتا، یہ آپ کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے۔ تو ہم میں ایک نفسیاتی حالت فلو کو سمجھا اور پھر لمبی عمر پانے والوں کی زندگیوں سے حقیقی مثالیں دیکھیں۔ ان تمام نظریات کو عملی طور پر ایک جگہ پر دیکھنے کے لیے مصنفین اوکیناوا کے ایک گاؤں اوگیمی گئے، جسے لمبی عمر کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یہاں سے اصل کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں، اور اوگیمی میں جو انہوں نے دیکھا وہ ان تمام نظریات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ وہاں 80 اور 90 سال سے زیادہ عمر کے لوگ صرف زندہ نہیں تھے بلکہ بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ وہ انتہائی فعال تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ باغبانی کرتے ہیں، روزانہ پیدل چلتے ہیں، گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کتاب میں وہاں کی زندگی کے کچھ ستونوں کا ذکر ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ہے کمیونٹی۔ وہاں موآئی کا تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ موآئی مشترکہ مفادات رکھنے والے لوگوں کے غیر رسمی گروہ ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ صرف سماجی کلب نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا سپورٹ سسٹم ہے۔ بالکل، یہ ایک سماجی اور جذباتی حفاظتی جال ہے۔ یہ لوگ باقاعدگی سے ملتے ہیں، اپنی آمدنی کا ایک حصہ جمع کرتے ہیں تاکہ کسی بھی رکن کی ضرورت کے وقت مدد کی جا سکے، اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن
یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا ہماری جدید انفرادی زندگیوں میں اس طرح کی کمیونٹی ممکن ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے گاؤں میں نہیں رہتے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہو، تو ہم موائے کے اس اصول کو اپنی شہری زندگیوں میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ موائے کا اصل جوہر ہے مشترکہ مقصد اور باہمی حمایت۔ اچھا۔ یہ آپ کے شوقین دوستوں کا گروپ ہو سکتا ہے، آپ کا بک کلب ہو سکتا ہے، یا پڑوسیوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسا حلقہ بنایا جائے جہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور لوگ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جی، کتاب میں ایک 99 سالہ خاتون کی سالگرہ کا ذکر ہے، جہاں پورا گاؤں جمع ہو کر گاتا اور رقص کرتا ہے۔ یہ خوشی بانٹنے کا عمل ہی زندگی کو طول دیتا ہے۔ کمیونٹی کے علاوہ وہاں کے لوگوں کی روزمرہ کی عادات کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ ان کی عادات بہت سادہ لیکن گہری ہیں۔ ان سے انٹرویو کیے گئے 100% لوگ سبزیوں کا کوئی نہ کوئی باغ رکھتے تھے۔ 100%؟ جی، وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں جسے ریڈیو تائسو کہتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جلد بازی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ میری لمبی زندگی کا راز خود سے یہ کہنا ہے کہ آہستہ چلو اور آرام کرو۔ اور ان سب سے بڑھ کر ان کا مثبت رویہ۔ ایک 98 سالہ خاتون نے کہا، میں خود کو جوان سمجھتی ہوں، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ جی، وہ ہنسی کو سب سے اہم چیز قرار دیتے ہیں۔ یہ صرف خوش رہنا نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ایک شکر گزاری کا رویہ ہے۔ یہ اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، نہ کہ اس پر جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بالکل۔ اوگیمی گاؤں کے داخلی راستے پر ایک پتھر پر ان کا منشور لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 30 سال کی عمر میں ابھی بھی ایک بچہ ہوں۔ جب میں 90 سال کی عمر میں آپ سے ملنے آؤں تو مجھے 100 سال تک انتظار کرنے کے لیے بھیج دینا۔ واہ، یہ عمر بڑھنے کے بارے میں ہمارے عام تصورات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تو بڑھتی عمر کے ساتھ کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہونے کا فلسفہ ہے۔ بالکل، یہ عمر بڑھنے کے بارے میں ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ یہ خیال کہ آپ عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ قابل بنتے ہیں، نہ کہ کم۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بامقصد اور طویل زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں کلیدی ہیں۔ جی، اپنے کاموں میں فلو کی حالت تلاش کرنا، ایک پازیٹیو اور فعال ذہنیت کو اپنانا، اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانا۔ بالکل درست۔ اگر ہم ان سب کو جوڑیں تو فلو یہ بتاتا ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں، اکیگائی یہ بتاتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، اور اوکیمے جیسی کمیونٹی وہ جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ اسباق صرف جاپان کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بامانی زندگی کے عالمی اصول ہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کس طرح جیتے ہیں، کیوں جیتے ہیں، اور کس کے ساتھ جیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، کتاب میں مابوئی کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مابوئی کسی شخص کی روح یا زندگی کی طاقت کو کہتے ہیں۔ روح؟ جی، اوکیناوا کی ثقافت میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لافانی ہے اور چیزوں یا لوگوں کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہے۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر، جب ایک دادی اپنی پوتی کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں تو وہ صرف ایک زیور نہیں دے رہی، بلکہ اپنی مابوئی کا ایک حصہ بھی منتقل کر رہی ہے۔ تو یہ ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کی طاقت کا ایک حصہ ان چیزوں میں منتقل ہو سکتا ہے جو ہم بناتے ہیں، ان رشتوں میں جنہیں ہم پروان چڑھاتے ہیں، اور ان لوگوں میں جن سے ہم ملتے ہیں، جی، تو ہم اپنے روزمرہ کے اعمال اور اپنی زندگی کے کام کے ذریعے کیسی معبودی پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ ہم اس دنیا پر اپنا کیا نشان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟